نادرا جب تک نہیں تھی نا، اور آپ کو اپنے تھانے کچہریوں سے شناختی کارڈ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا، ہمارا تو پرانا وہی تھا 19 آپ سمجھ لیں آلموسٹ 98 99 کے اندر ہم نے جا کے وہ بنوایا تھا. تو اس شناختی کارڈ کو بنوانے کے لیے یا آپ کو اپنے صوبے کا ڈومیسائل نکلوانے کے لیے اپنے جائز حق کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی. چیز آپ کی ہے، آپ پیسے دے کے نکلوائیں گے. یہ پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دیا جائے جس کا آلریڈی بے فارم آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے فلاں سن کو، اس کے ماں باپ یہاں کے شہری ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو شناختی کارڈ دے. اس کے لیے آپ کو، اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کو کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا. اب تو خیر بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو. تو رشوت دینی پڑتی تھی. اب تو چلے فیس دے کے کام ہو جاتا ہے اپنے جائز کاموں کے لیے. تو اب جو لوگ وہاں پہ بیٹھ کے رشوت کھا رہے ہیں وہ تو بیٹھے اس لیے کہ لوگوں کے ڈومیسائل بنائیں یا اس زمانے میں شناختی کارڈ بنائیں. وہ رشوت کس چیز کی لے رہے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز کام کے اوپر پیسے لے رہے ہیں لیکن ان کا پیسے لینا حرام ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ صحیح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے. یہ اس صورت میں جب جو دونوں رضا کے ساتھ یہ کام کرے. جو مجبور بندہ ہے نا کہ جس نے اپنا حق لینا ہے اور اس کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے، پھر صرف لینے والا دوست کی ہے، رشوت دینے والا دوست کی نہیں ہوگا. اس کے گناہ کا وبال بھی وہی اٹھائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کام لینا ہے. اس کے پاس تو سنوائی کوئی نہیں ہے. کہاں جائے وہ؟ کس کے ساتھ جا کے وہ سر پھاڑے اور لڑے جا کے؟ تو اس طرح کے سارے کاموں میں لوگ رشوتیں لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ پولیس میں خدا نخواستہ آپ کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آپ کو یعنی اپنے جائز ڈاکومنٹس نکلوانے کے لیے وہاں پہ رشوت دینی پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ لوگ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. بلکہ آج کل یہ جو ایزی پیسہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے اس کے تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. تو بعض جو ہے وہ داؤ لگاتے ہیں، اس میں بھی 10 روپے لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ جس نے ویٹ ڈرا کرنے ہوتے ہیں اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف سرکاری ملازم نہیں باقی لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے جو حرام پوری زندگی کھایا، آخری عمر میں آ کے جناب بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، بچے نہیں پڑھ لکھ سکے، بیوی کے اوپر فالج ہو گیا. اب جب یہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں نا، پھر ان کو اب آخرت یاد آتی ہے کہ یار دنیا بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے برباد کر لی، ابھی آخرت میں تو حساب باقی ہے. اور یہ بھی وہ جس کے اندر غیرت کی کوئی رتی ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں اپنی زندگی میں کھایا ہے اور کئی لاکھ اس سے زیادہ اپنے علاج کے اوپر خرچ کیا ہے، تب بھی شفا نہیں ملی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں اللہ برابر کر دیتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو آخرت کی مصیبتیں تو ابھی باقی ہیں نا جی. پھر وہ کہتا ہے جی اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ یاد ہی نہیں کس کس کا کھایا ہے، کہاں سے بندوں کو ڈھونڈیں ان کو واپس کریں. تو یہ ظاہر ہے کہ مشکل ایک کام ہو جائے گا. اور پھر بندے بھی ڈھونڈ لیں تو کھایا اتنا ہے کہ وہ کیسے واپس کریں؟ کھا کے وہ کر چکے ہیں تو پھر تو میرے بھائی پھر معافی کروانا پڑے گا. دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں تو پھر بڑے عجیب و غریب طریقے سے معاف ہونا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کسی نے کسی کا حق دبایا تھا، کسی کو ناجائز مارا تھا، یا کسی کو دھمکی دی تھی، یا کسی کے ساتھ مار پیٹ والا معاملہ کیا تھا، گالی گلوچ والا معاملہ کیا تھا، تو وہ لوگ حق لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور انسان پہاڑوں نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. ایک بندہ آئے گا وہ کہے گا جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا آج تو اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو آج کی کرنسی تو ہے نیکیاں، تم اس کی اتنی نیکیاں لے جاؤ. کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا. اب وہ کہیں گے اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی. اللہ کہے گا اب پھر یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، تمہارے گناہ کم کرنے. وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے جو مظلومین ہوں گے، اور جو حاجی نوازی صاحب ہیں ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ سر صحیح مسلم ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے.